تقریر کو کہتے ہیں، بیان کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پاکستان کے اندر، ہندوستان، بنگلہ دیش میں تقریر سے پہلے، بیان سے پہلے تبرک کے لیے، برکت کے لیے جو عربی کلمات کہے جاتے ہیں اس کے لیے ہم خطبے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ خطبہ تو عربی زبان کا لفظ ہے۔ خطبہ کس زبان کا لفظ ہے؟ خطبہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور خطبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ بیان کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ بیان کو، تقریر کو، واعظ کو، نصیحت کو خطبہ کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں خطبہ ان کلمات، ان جملوں کو کہتے ہیں جو تقریر سے پہلے برکت کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اور خطبے میں دو چار چیزیں ہم نوٹ کریں۔ ہمیں کتابوں کے اندر بھی خطبات ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم خود بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔ خطبے کو خود بھی ترتیب دے سکتے ہیں، عربی کلمات کو مرتب کر سکتے ہیں۔ اب خطبے کا طریقہ کیا ہے؟ جو ہم تقریر سے پہلے برکت کے لیے الفاظ پڑھتے ہیں، اس میں چند چیزیں ہم نوٹ کریں۔ شروع میں ایسے کلمات، ایسے جملے لانے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی ثنا ہو۔ کیا ہو؟ اس کے بعد ایسے کلمات اور جملے لانے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو۔ اس کے بعد پھر اما بعد کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ یہ الفاظ ہم نے سن لیے۔ خطبے میں پہلے نمبر پر کون سے کلمات لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ثنا والے۔ اس کے بعد کون سے کلمات لائیں گے؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو۔ اس کے بعد ایسے کلمات، ایسے کلمات کے بعد پھر اما بعد۔ اما بعد کے بعد خطبے کے اندر ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم نے جو بہت ساری آیات اکٹھی کی ہے ان میں سے ایک آیت، اور جو بہت ساری احادیث جمع کی ہے ان میں سے ایک حدیث پڑھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی روایت میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے۔ قال اور قال رسول اللہ میں فرق معلوم ہے؟ جی دیکھیں، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو وہ ڈائریکٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کسی صحابی کا نام لے کر ہم آگے بات کر رہے ہیں، جیسے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے بات ہم اس صحابی کا نقل کریں گے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو خطبے کے اندر ہم نے شروع میں ایسے کلمات لانے ہیں جس میں ثنائے باری تعالیٰ ہو۔ اس کے بعد ایسے کلمات لانے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو۔ اس کے بعد اما بعد کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ اور ایک آیت، ایک حدیث۔ اس کے بعد آخر میں صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ اور اگر حدیث کے ہم کلمات وہ والے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ وہی کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں، اور وہ احادیث کے الفاظ ہمیں اچھی طرح یاد ہو، تو اس کے بعد او کما قال علیہ السلام کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر وہ حدیث والا مفہوم اب اپنے الفاظ میں استعمال کریں، حدیث والا مفہوم ہم اپنے الفاظ میں استعمال کریں، پھر او کما قال علیہ السلام کہنا چاہیے، کیوں ہو سکتا ہے ہمارے الفاظ کے ذریعے وہ مفہوم صحیح طور پر ادا نہ ہوا ہو۔ تو او کما قال علیہ السلام اس وقت کہا جاتا ہے کہ مفہوم تو حدیث والا ہو لیکن اپنے الفاظ اور انداز میں پیش کرنا۔ باقی یہ خطبہ ہے، اس میں بھی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہے، اس کے بعد پھر اما بعد ہے، اس کے بعد ایک آیت ہے اور ایک حدیث ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں کو مل گیا خطبہ۔ اب خطبہ پڑھنے کا طریقہ شروع میں کبھی کبھار لوگ سر میں بھی پڑھتے ہیں، بعض خطبہ بعض نرم انداز میں پڑھتے ہیں،
تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ خطبہ پڑھتے وقت بھی آواز بالکل بلند بھی نہ ہو اور بالکل پست بھی نہ ہو، درمیان والے الفاظ، درمیان والے آواز اور انداز نرم ہو۔ نرم انداز کیا ہو؟ آواز درمیان میں ہو۔ ایک انداز تو یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اور ایک انداز شروع والی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ شاہکار دست قدرت ہیں جمال مصطفیٰ، شاہکار دست قدرت ہیں جمال مصطفیٰ، اللہ اللہ عظمت اصحاب و آل مصطفیٰ، وہ ہیں بدر مصطفیٰ اور یہ ہیں ہلال مصطفیٰ۔ شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، اللہ اللہ عظمت اصحاب و آل مصطفیٰ، وہ ہے بدر مصطفیٰ اور یہ ہے ہلال مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ بہت کنجوس لوگ ہو۔ مستعجل نے تو یہ تعریف کی کہ دیہاتی لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ بعض مرتبہ اشعار کو نرم انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے تم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ یہ الگ موضوع ہے کہ اشعار شروع میں کس انداز سے پیش کرنے ہیں، درمیان میں کیسے پیش کرنے ہیں، اختتام میں کیسے پیش کرنے ہیں، مختلف انداز ہے۔ انشاءاللہ وقت ملا تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ خطبہ ہم نے سماعت کر لیا، جس کو دہرانا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے خطبے آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک دو خطبوں کی ترتیب میں نے خود کی تھی، یہ تو ایک اور ساتھی نے دی ہے، اس میں کافیہ بندی کی بھی میں نے ترتیب رکھی ہے، ابتدا اور انتہا کی۔ انشاءاللہ ترتیب بنی تو اس کی ایک آدھی تصویر میں مولانا صاحب کو پاس بھیج دوں گا۔
وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. جمعہ کے لیے مختصر دو خطبوں کی ترتیب دی ہے، بالکل مختصر، اس کو یاد کرنے بھی آسان ہو، ورنہ اس کو بھی ہم جمعہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ساتھ میں ایک آدھی آیت اور حدیث ملا لیں. تو انشاءاللہ ابھی آپ حضرات کی تقاریر سنی جائے گی، تو آپ لوگوں نے مشق تو کر لیا نا انشاءاللہ. ابھی ایک ایک ساتھی آتے رہیں گے اور ان کی تقریر سنی کی جائے گی، لیکن آپ لوگوں نے وہ 3 چیزیں سامنے رکھنی ہے. نمبر 1، آپ تقریر کے لیے آ رہے ہیں، ڈائس پر آ رہے ہیں، اسٹیج پر آ رہے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ اسٹیج پر آ رہے، تقریر تیار کر دی، ابتدائیہ وسطانیہ اختتامیہ سب کچھ ہو، یہ دلائل سارے آ گئے، اب اسٹیج پہ آ کے تقریر کر رہے ہیں. سب سے پہلا دشمن جو آپ کا راستہ روک رہے ہیں، سب سے پہلا مخالف جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، سب سے پہلا مخالف جو آپ کو تقریر سے روک رہا ہے، وہ کون ہے؟ خوف، ڈر لاحق پاؤں کا ہل جانا. اب اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس کا علاج بھی بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ تقریر تیار ہو گئی ہے، اب اسٹیج پر آنا ہے. مخالف، دشمن، عداوت رکھنے والا، مخالفت کرنے والا راستے میں کھڑا ہے، آپ کو تقریر سے روک رہا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے مقابلے کے لیے 3 پوائنٹ بتا دیے تھے کہ آپ نے یہ گر استعمال کرنا ہے، یہ گر استعمال کرنا ہے، یہ داو استعمال کرنا ہے، اس کو بچاڑ کے رکھنا ہے. پہلا داو کون سا ہے؟ اپنے مقصد پر نظر رکھنا. جی، اپنے مقصد پر نظر رکھنا. مقصد پر نظر رکھنا، صحیح ہے. مقصد کا استحضار کہ میرا مقصد نام و نمود صحیح ہے، واہ واہ حاصل کرنا صحیح ہے، مال اکٹھا کرنا. جو مقصد لے کر گئے ہیں وہ عظیم مقصد ہے، اس مقصد کی وجہ سے بھی یہاں کھڑا. نمبر 2، اعتماد علی الذات. اتنے مجمع میں استاد جی نے جب مجھے یہاں کھڑا کیا تو استاد جی کا میرے اوپر اعتماد ہے، تو مجھے بھی اپنے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ اعتماد کرنا چاہیے. تیسری چیز، یہ سارے میرے سامنے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں استاد جی سمیت ہے نا، یہ سارے قبرستان میں صحیح ہے، کوئی میرے اوپر تنقید نہیں کر سکتا ہے، اعتراض نہیں کر سکتا ہے، اشکال نہیں کر سکتا، میری غلطی نوٹ نہیں کر سکتا ہے. یہ 3 چیزیں سمجھ میں آ گئی ہے. تو انشاءاللہ ابھی جس کو سمجھ میں آئی ہے وہی پہلے آ جائیں.